ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نظریں جھکا لو، کیا فضیلت ہے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے ایک دن جنت نعیم بیان کیا۔ جنت نعیم، جنتوں میں ایک جنت ہے جنت نعیم، تو صحابہ کو پیار آیا جنت نعیم سن کے، کہا حضور یہ کس کو ملے گی؟ فرمایا جو کسی عورت کو دیکھ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بے حساب اسی عمل پر اس کو جنت نعیم عطا فرمائے۔ ایک روایت سن لیں اور بات پوری کرتا ہوں، ٹائم تو ختم ہو گیا، بات پوری کرتا ہوں۔ اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ، اور یہ سوچ کر ایک گناہ چھوڑ دو، مت کرو وہ گناہ۔ جیسے اگر کوئی حسن سامنے آ جائے، نظر جھکا لو، نظر پھیر لو، نہیں کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ اتنا کریم ہے کہ اس ایک عمل پہ وہ بے حساب جنت نعیم دیتا ہے، کر لو، مت کرو گناہ۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس کو پڑھ کے بات پوری کر دوں گا۔ ترمذی شریف کی حدیث سن لیں، بہت خوبصورت حدیث تو میرے آقا کی ساری خوبصورت ہے، اس میں بہت عبرت ہے، اور اس حدیث کو میں من و نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا۔ کفل، حضور علیہ السلام نے اس واقعے کو کئی مرتبہ بیان فرمایا۔ کفل جو جوان تھا، اس کو لڑکیوں سے بہت تعلق تھا، بڑی محبتیں تھی، یعنی وہ زانی تھا، بدکار آدمی۔ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں نا، بے باک ہوتے ہیں، وہ بڑا بے باک تھا، لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے اس کو خوبصورتی بھی دی تھی اور دولت بھی بہت دی تھی، بہت دولت مند تھا وہ۔ اکثر انسان کو جوانی، حسن و دولت بگاڑتی ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی وہ اللہ والا بن کے رہنا تو پھر وہ بہت بڑا آدمی۔ لیکن کفل تھا بدکار، ہر رات اس کے بستر پہ کوئی نئی لڑکی چاہیے تھی۔ ایک دن کفل اپنے بستر کے لیے کوئی نیا شکار ڈھونڈنے نکلا تھا کہ سامنے سے اس نے دیکھا کہ محلے کی بہت خوبصورت لڑکی آ رہی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کو احساس ہوا کہ میں اس لڑکی کو اپنے جال میں کیسے پھنساؤں۔ تو ہوا یہ کہ وہ لڑکی ضرورت مند تھی، اور ضرورت میں ایسی پھنسی تھی کہ وہ لوگوں سے مدد مانگ رہی تھی کہ میری کچھ مدد کر دو، میری مدد کر دو۔ کفل نے سوچا کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، میں اس کی مدد کروں گا اور اس کی مدد کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں گا۔ ایسے میں کفل نے اس کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس کو چند سکوں کی ضرورت تھی، کفل نے اس کا دامن سکوں سے بھر دیا۔ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو احسان تلے دب جاتا ہے۔ اس لڑکی نے تشکر کی نگاہ سے کفل کو دیکھا تو کفل نے کہا میں نے جو تیری مدد کی ہے، جو تیری امداد کی ہے، اس پر میں تجھ سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ چند لمحے تو میرے گھر چل اور گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا، بس اتنا ہی کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ لڑکی احسان تلے دبی تھی، اس کی کسی نے مدد نہیں کی تھی، اس پہ کسی نے جو ہے وہ اس کا سپورٹ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ لڑکی اس کفل کے احسان تلے دب کر گھر میں چلی گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، کفل نے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے، اور بند کرنے کے بعد کفل جو ہے اس لڑکی کی طرف گناہ کی نیت سے بڑھا۔ حضور قائد محترم کی آمد ہے، حضرت قبلہ قائد محترم کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی کبیر، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود شریف پڑھ لیں، بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اب یہ وقت حضور قائد محترم کا ہے، اس لیے میں آپ سے جو ہے وہ وقت نہیں لوں گا، اپنی نگرانی کر رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ لڑکی کانپ گئی، اور کانپنے کے بعد اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔
میں جب رب کی عدالت میں کھڑی رہوں گی تو اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ میں اللہ کو جواب دے سکوں کہ میں نے کفل کے ساتھ بدکاری کی تھی؟ اور اللہ غیور ہے، اللہ سے بڑا کوئی غیور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے غیور اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والا میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خدا کی غیرت، اور اللہ بہت غیرت والا ہے، وہ بدکاری کو کبھی پسند نہیں کرتا اس کو، اور پھر وہ بدکاری پر جو سزا دیتا ہے کسی گناہ پر نہیں۔ تو اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، دل سے بات نکلی، کفل کے دل میں اتر گئی۔ کفل نے کہا یہ ساری رقم لے کر جا، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتی، میں نے بھی نہیں کرنا، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو آج کیا اب کبھی نہیں کرنا، نکل چلی جا یہاں سے، کوئی تجھ پر مواخذہ، کوئی مطالبہ نہیں، چلی جا۔ کہتے ہیں کہ ادھر وہ نکلی اور ادھر موت کا فرشتہ گھر میں داخل ہوا، اور اسی وقت کفل کی روح قبض کر لی گئی۔ یعنی اگر کفل اس لڑکی کو نہیں بھیجتا تو ذرا تصور کرے کس حالت میں موت آتی۔ کاش کہ ہم اس کا تصور کرتے، حجام کی کرسی پر داڑھی مڈانے سے پہلے، کاروں میں گندی اور فحش غزلیں لگا کر سننے سے پہلے کہ اسی آن میں موت آئے گی تو کیا ہوگا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے سے پہلے اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ غور تو کریں، گناہ کرنے سے پہلے ہم اتنا تو سوچنے، غیبت کرنے سے، چگلی کرنے سے، حسد کرنے سے، برائی کرنے سے، کوئی گناہ کرنے سے اسی حالت میں موت آئی تو کیا ہوگا۔ یہ بھی تو حدیث پاک ہے، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا تصور اگر کر لے تو پھر رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے۔ کفل کو موت آئی، جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں خبر پھیلی، کفل مر گیا مر گیا مر گیا۔ بعض زاہدان خشک کی طرف سے یہ جملے بھی سنے گئے، بڑا پاپی تھا، پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ لیکن بعض لوگ جو واقعی زاہد تھے انہوں نے کہا کچھ بھی ہے مگر ہے تو کلمہ پڑھنے والا، چلو چل کر اس کے جنازے